جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ 4 ویڈیو سے ہماری گفتگو شرک کے موضوع پر چل رہی ہے، اور میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور بار بار جتنی دفعے آپ ان شرک کے موضوعات اور شرک کے موضوع پر جتنی ویڈیوز میں بنا رہا ہوں، گزشتہ میں نے 4 ویڈیو بنائے اور یہ آج آخری ویڈیو ہے، تو لہٰذا یہ شرک کے موضوع پر یہ جو 5 ویڈیوز میں نے بنا رہا ہوں، اس میں مختصر جو بھی ہو سکا میں شرک کی وضاحت میں نے کر دیا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، شرک کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ ان ویڈیوز کو آپ جتنا زیادہ دیکھیں گے اتنا زیادہ مضبوط آپ کے دماغ میں یہ ٹاپک بیٹھے گا، اور جتنا اس ٹاپک کو آپ اچھا سمجھ جائیں گے، مرتے دم تک کوئی وہابی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو آپ ایک نہیں کئی بار دیکھیں اور اس ٹاپک کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ آج کل جو نام نہاد جو موحدین ہیں نا، بخاری کی بہت رٹ لگاتے ہیں، لیکن صرف رٹ لگاتے ہیں، لیکن ان کی عادت کیا ہوتی ہے، بخاری میں بھی کوئی حدیث اگر ان کے عقیدے کے خلاف ہو وہ اس حدیث کو نہیں مانتے، صرف امت مسلمہ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بخاری کو مانتے ہیں۔ بخاری میں بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جس سے عقائد اہل سنت کا روشن ثبوت ملتا ہے۔ اب آئیے اسی بخاری سے میں ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو خارجیوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، اور فرمایا کہ انہوں نے جو آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی انہیں مسلمانوں پر چسپاں کر دیا۔ لہذا خارجیوں کی عادت کیا تھی؟ کون سی کتاب کی حدیث ہے یہ؟ بخاری شریف کی۔ میری کوئی بات نہیں، نہ دنیا کی کوئی دوسری کتاب کی، بلکہ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے اس کتاب کی حدیث پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف کی۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ خارجی دنیا کی سب سے بدتر مخلوق ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی عادت کیا تھی خارجیوں کی؟ جو آیت کفار کے حق میں نازل ہوتی تھی، مشرکین کے حق میں نازل ہوتی تھی، کفار اور مشرکین کے لیے نازل ہوتی تھی، انہیں وہ آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے تھے۔ لہذا خارجیوں کی شاگردی اختیار کر کے غیر مقلدین وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے حدیث کی روشنی میں غیر مقلدین کو بدترین لوگ سمجھنا غلط نہیں ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں غیر مقلدین وہابیوں کو دنیا کی بدتر مخلوق سمجھنا غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو خارجی کیا کرتے تھے۔ کیونکہ مسلمانوں، یہ وہابی جو آیتیں وہابیوں کا طریقہ کیا ہے، آپ اچھی طرح سن لو۔ وہابیوں کا طریقہ کیا ہے؟ جو آیتیں بتوں کے تعلق سے نازل ہوتی تھی یا بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی، ان آیتوں کو یہ اولیاء اللہ پر چسپاں کرتے ہیں، ان کے آستانوں پر چسپاں کرتے ہیں، اور جو آیتیں کفار و مشرکین کے تعلق سے نازل ہوتی تھی ان آیتوں کو یہ مسلمانوں پر، خوش عقیدہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ وہابیوں کی یہ خبیث عادت ہے جو خارجی کیا کرتے تھے، کفار و مشرکین کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوتی انہیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے، اور کفار و مشرکین کے باطل معبودان یعنی بتوں کے تعلق سے جو آیت نازل ہوتی، یہ خبیث وہابی اولیاء اللہ پر یا ان کے آستانوں پر اس کو فٹ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے یہ وہابی دنیا کی بدتر مخلوق ہے۔ میں نہیں، بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ میں نے دے دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے
ایک بہت ہی زبردست حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، بہترین. یوں تو اللہ کے رسول کی ہر حدیث بہتر ہے، لیکن آج کے دور کے حساب سے بہت ہی بہترین اور زبردست حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، جو ان وہابیوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. یہاں پر وہابیت دفن ہو جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اس شخص کا خوف ہے جو قرآن پڑھے گا. یعنی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس شخص کا خوف ہے جو قرآن پڑھے گا اور اس پر قرآن کی رونق دیکھی جائے گی اور اس نے اسلام کی چادر اوڑھ لی ہوگی، اور پھر اللہ اسے جدھر چاہے گا لے جائے گا اور اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار چلائے گا. کافروں پر نہیں، مسلمان پڑوسی پر تلوار چلائے گا. قرآن خوب پڑھے گا، قرآن کی رونق اس پر ظاہر ہوگی اور وہ اسلام کی بظاہر چادر بھی اوڑھ لے گا، لیکن اللہ وہ بعد میں اسے جدھر چاہے گا لے جائے گا. اور ویسا شخص کیا کرے گا؟ اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار چلائے گا اور اس پر شرک کی تہمت لگائے گا. یعنی وہ اپنے پڑوسی پر تلوار تو چلائے گا لیکن اسے مشرک بھی کہے گا، شرک کی تہمت اس پر لگائے گا. تو صحابی نے آج کے دور کے حساب سے بہت پیارا سوال فرمایا، ہمارے لیے آسان فرما دیا. صحابی نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ، دونوں میں سے کون مشرک ہوگا؟ جس پر شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے کیا وہ مشرک ہوگا؟ کیا جو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے وہ مشرک ہوگا؟ دونوں میں سے کون مشرک ہوگا؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کی تہمت لگانے والا. اس حدیث کو ابن کثیر نے تفسیر قرآن میں لکھا ہے اور اس کی سند کو جید فرمایا ہے. اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الکبیر کے اندر، امام طحاوی نے اپنی کتاب مشکل الآثار کے علاوہ کئی محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے، اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو دیکھا آپ نے، شرک کی تہمت لگانے والا خود مشرک ہوگا. کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. اب یہاں پر رک کر ایک نقطے کی بات کرنا چاہتا ہوں. آج کل اسلام میں جتنے باطل فرقے ہیں، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، یہ آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو مشرک نہیں کہتا. مشرک کا فتویٰ کسی پر لگتا ہے، شرک کا فتویٰ کسی پر لگتا ہے تو وہ سنیوں پر، بریلویوں پر لگتا ہے. بدعقیدہ چاہے وہابی ہو، چاہے رافضی ہو، چاہے دیوبندی ہو، وہ مشرک کا اور شرک کا فتویٰ کس پر لگاتے ہیں؟ سنی بریلویوں پر لگاتے ہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تب اندازہ لگاؤ، حدیث کی روشنی میں پتہ چل گیا کہ جو بھی ہم پر شرک کا فتویٰ داغتا ہے وہی خود پکا مشرک ہے. مسلمانوں، ان خبیث وہابیوں کے سائے سے بھی دور رہو. بخاری شریف کی حدیث میں نے پیش کر دی اس سے پہلے کی ویڈیو میں، شرک ختم ہو گیا، شرک دفن ہو گیا. اور بخاری شریف کی دوسری حدیث میں نے پیش کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خارجی بدتر مخلوق ہے اس دنیا کی، مخلوق اس امت کی بدتر مخلوق خارجی. کیونکہ کیا کرتے تھے؟ کفار و مشرکین کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوتی تھی انہیں مسلمانوں پر فٹ کرتے، اور ان کے بتوں کے تعلق سے جو آیت نازل ہوتی انہیں اولیاء اللہ پر چشمہ کرتے. یہی کام وہابی کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ شرک کا تہمت لگانے والا خود مشرک ہوگا. اب آج اندازہ لگاؤ اہل سنت پر کون کون شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے. فاتحہ ہو، سلام ہو، 11ویں ہو، 12ویں ہو، میلاد النبی ہو، جتنے معمولات اہل سنت ہیں، علم غیب رسول ہو، حاضر ناظر ہو، اختیارات مصطفیٰ ہو، حیات انبیاء ہو، حیات اولیاء ہو، حیات شہداء ہو، کرامات اولیاء ہو، معجزات انبیاء ہو، ان سب کو ماننے والے اہل سنت ہیں جن کا مسلک 1450 سال سے چلا آ رہا ہے. اور یہ خبیث وہابی 1856 عیسوی کے بعد پیدا ہو کر ان مسلمانوں پر، خوش عقیدہ مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور انہیں مشرک کہتے ہیں. تو ابھی میں نے حدیث پیش کر دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں شرک کا فتویٰ جو لگائے گا، جس پر لگایا جا رہا ہے شرک کا فتویٰ، وہ تو مسلمان ہوگا، لیکن جو شرک کا فتویٰ لگاتا ہے وہ خود مشرک ہوگا. تو حدیث کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ آج یہ غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث جو وہابی فرقہ ہے یہ خود پکا مشرک ہے. مسلمانوں، ان کے سائے سے بھی دور ہو. میں نے
اب آخر میں ایک بات کہتا ہوں، میں نے اپنے ان 4-5 ویڈیوز میں جو شرک کے موضوع پر میں نے بنائی ہیں، یہ حدیثوں کی روشنی میں نے ان کو بے نقاب کر دیا، ننگا کر دیا ہے۔ حدیثوں کی اپنی کوئی بات نہیں، صرف احادیث کی روشنی میں نے ان وہابیوں کو بے نقاب کیا ہے، ننگا کر دیا ہے کہ حقیقت میں شرک کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، مشرک کون ہے حقیقت میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے سنیوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ان کی صحبت میں رہنا تو دور کی بات ہے، ان کی تقریر بھی مت سنو، ان کی کتاب بھی مت پڑھو، ان کی تقریر نہ سنو، ان کی کتاب مت پڑھو، ان کی تحریر مت پڑھو، اور ان کے اجتماع میں بھی مت بیٹھو، ان کی صحبت میں رہنا تو چھوڑو، ان کے سائے میں بھی مت ٹھہرو، کیونکہ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، اور رہبر کے روپ میں رہزن ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب اگر کوئی تمہیں سنیو شرک کا فتویٰ تم پر لگاتا ہے، مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے، فوراً اس کے گریبان کو پکڑ لو اور پوچھو کہ شرک کی تعریف کیا ہے، بتاؤ۔ میں یقین سے بات ساتھ کہتا ہوں، ان کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک، مرد سے لے کر جاہل خواتین تک، جو آج بات کا شرک شرک شرک، مشرک 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 سنیوں کو بریلویوں کو کہہ رہی ہیں، یقین سے کہتا ہوں انہیں شرک کی دم بھی نہیں معلوم ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں آپ نے دیکھ لیا، حقیقت میں آج یہ نام نہاد جو موحدین کا طبقہ ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ وہابی غیر مقلد حقیقت میں مشرک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ یہ شرک کا فتویٰ لگائیں گے، لہذا جو کوئی مشرک ہے اسے شرک کی تعریف پوچھو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھ کر اس ٹاپک کو ذہن میں بٹھائے اور ہمیشہ اپنے ایمان کو سلامت رکھے، خود بھی بچے، اپنی نسلوں کو ان وہابیوں سے بچائیں۔ دنیا چند روزہ ہے، آخرت میں اللہ رسول کو منہ بتانا ہے، اور آخرت میں کامیابی صحیح عقیدے پر ہے۔ لہذا جو ایمان والا ہوگا اور اس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو نجات عطا فرمائے گا۔ لہذا اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ان بدعقیدہ جماعتوں سے، خاص طور پر غیر مقلد وہابی اہل حدیث سے خود کو بچائیں، اپنے خاندان والوں کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اگر اس ویڈیو سے، میری ان ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے، علم دین حاصل ہو رہا ہے، تو آپ اس کو ضرور دوسروں تک شیئر کریں۔ آپ کے ان ویڈیو کو شیئر کرنے سے کوئی ایک بھی ایمان والا ان کے چنگل میں جانے سے بچ جاتا ہے، اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور خاتمہ فرمائے، تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔